الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی بار ہم نے سنی ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ بظاہر تو ایک بڑی نارمل سی حدیث ہے اور ہم نے کئی بار سنی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو ایک الگ پیرائے میں، ایک الگ سینیریو میں سمجھیے۔ ہم نارملی اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں اپنی بیلنس شیٹ چیک کرتے رہتے ہیں، اور بیلنس شیٹ نارملی کیا ہوتی ہے، اگر دیسی انداز سے بات کریں کہ کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے، جو بچ گیا وہ ہمارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی، اور وہ بیلنس شیٹ کسی پیپر پر نہیں، وہ نامہ اعمال کو تول کر بنائی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں قرآن نے سورہ قارعہ میں چند آیتوں میں ہی ایک پراپر سینیریو بیان کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ نے فرمایا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ مزے میں ہوگا، وہ چین میں ہوگا، وہ جنت کے باغوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے نیکیوں کے، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، وہ حاویہ میں جائے گا۔ اب آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن کہ جب ان کی نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے تو ایک گناہ کی وجہ سے، یعنی ایک گناہ زیادہ ہو رہا ہوگا یا ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی، اس کے لیے وہ پھنس جائے گا، مارا پھرے گا کہ کوئی قیامت کے اس پورے میدان میں ایک نیکی دے دے یا میرا کوئی گناہ لے لے تاکہ میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے کتنی نفسا نفسی کا دور ہوگا، اور اگر ایسا کوئی شخص اللہ نہ کرے ہم میں سے ہوگا، اس کو کتنی حسرت ہوگی کہ یار میں ایک ہی گناہ کم کر لیتا، وہ حرام نہ دیکھتا، وہ حرام نہ بولتا، وہ جھوٹ نہ بولتا، وہ حرام نہ کماتا، تو آج میرا گناہوں کا پلڑا ہلکا ہوتا اور نیکیوں کا بھاری ہوتا، اور دیکھو یہ سب جنت میں جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا۔ کتنی حسرت ہوگی اسے کہ اگر اس کو یہ یاد آئے گا کہ میں ایک درود اور پڑھ لیتا، ایک کلمہ پاک اور پڑھ لیتا، 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا۔ ایک تو بات اس سے سیکھنے کو یہ ملی قرآن کی ان آیتوں سے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے کہ چلو یار کر لو کوئی بات نہیں، وہی گناہ پھنسوا سکتا ہے، اور کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے بہت سارے اب لوگ ایسے بن گئے کہ جن کی پورے دن میں نماز 5 ٹائم پڑھتے بھی ہیں نا، تو نفل نہیں ہے، سنت غیر موقعہ بالکل ختم ہو، آبسلیٹ ہو گئی ہیں۔ اب تو عجیب لوگ نکلے، مطلب پہلے سنتے نہیں تھے، ہمارے نوجوانوں میں یہ کہ فرض ہی پڑھتے ہیں بھائی ہم، تو پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے۔ یاد رکھو نفل جو ہے وہ آپ کی سنت کا دائرہ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ سیکیورٹی کی ایک پوری چین ہوتی ہے نا، یہ ایک لائن اگر آپ نفل کی پکی کر لیں تو آپ کی سنتیں پکی ہو جائیں گی۔ سنت کو پکڑ لو گے تو واجب پکا ہو جائے گا، واجب پکڑ لو گے تو فرض پکا ہو جائے گا۔ جب بندہ نفل چھوڑتا ہے نا، ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ اس کی سنتیں بھی جاتی ہیں، سنتیں چھوڑتا ہے پھر شیطان واجب پر حملہ کرتا ہے، اور جب واجب بھی چھوڑتا ہے تو فرض بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ سیکیورٹی کی ایک پوری چیز کہ ایک دائرہ ہے، اپنے گرد نفل نماز کا سیکیورٹی کا دائرہ رکھو، تمہاری فرض کبھی نہیں جائے گا۔ تو بہرحال اب سوچیے قیامت کا دن جب ایک ایک عمل تولا جا رہا ہوگا، اس وقت کتنی حسرت ہوگی کہ یار میں تھوڑی اور نیکیاں کر لیتا، آج پھنس گیا میں۔ اور سچی بات کہوں میں، اگر کوئی ریئلٹی کے ساتھ ہم سے پوچھے کہ یار ذرا پوری زندگی کا انالائز کر کے بتاؤ کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، تو شاید ہم سب کا جواب یہی ہوگا کہ یار خطائیں زیادہ ہیں۔ اب واٹ از دا وے ٹو کلیئر یور بیلنس شیٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ اب کیا طریقہ ہے کہ یار گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئی، اب کرنا کیا پڑے گا؟ یا تو میں نیکیاں گناہ سے زیادہ کر لوں، یا میں گناہ کسی طریقے سے کم کروں تاکہ میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اب یہ حدیث پاک دوبارہ سنو، اندازہ ہوگا کمال کا وظیفہ ہے درود پاک۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ایک بار درود پاک پڑھے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
It means the more I recite درود پاک, جتنا میں درود پاک پڑھتا جاؤں گا میری بیلنس شیٹ جو ہے وہ بیلنس ہوتی جائے گی, نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور گناہ کم ہوتے جائیں گے. جب اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھو گے نا اور تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو تسبیح رکھنے کو جی نہیں چاہے گا, خطائیں یاد آئیں گی, گناہ یاد آئیں گے کہ بہت کر لیے یار, اور درود پڑھ لوں تاکہ رب معاف فرما دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, کثرت کے ساتھ درود پاک اپنا معمول بنائیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ بروز قیامت کی شرمندگی سے محفوظ رہیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں انشاءاللہ کچھ اللہ والوں کی بات, ایک ایسا عظیم روحانی اسٹرکچر اس دنیا میں قائم ہے اور اللہ والوں کو رب نے کیسی کیسی عطاؤں سے نوازا, اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. اور چونکہ ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں, بعض اوقات کنفیوژنز بھی ہو جاتی ہیں کرامت کے بارے میں, اللہ کے ولیوں کے بارے میں, تو اس بارے میں بھی کچھ قرآن و حدیث سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے. خلیفہ ہارون رشید بڑا نیک بادشاہ گزرا, اپنے وقت کا خلیفہ تھا, یعنی آج کے دور کا ہم سمجھ لیں پرائم منسٹر تھا. اس کی جو زوجہ تھی وہ بھی بڑی نیک خاتون تھی, زبیدہ خاتون. زبیدہ خاتون ایک بار اپنی کنیزوں کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہی تھی تو انہوں نے شہر کے کونے میں دیکھا کہ ایک ایسی ہستی جس کو جو گئے ہیں بغداد شریف, انہوں نے مزار شریف پہ حاضری بھی دی ہوگی, حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ. بہلول ایکچولی عربی میں کسی مجنون کو یا یوں دیوانے کو کہتے ہیں, تو لوگ انہیں بہلول کہا کرتے تھے. تو اب علماء کرام نے بتایا کہ ان کا تو مرتبہ اتنا بلند تھا کہ ان کے نام کے ساتھ دانا لگا دیا گیا کہ یہ تو عقل مند تھے, اور کتنے عقل والے تھے بھی آگے سنیں گے آپ. تو زبیدہ خاتون جو ہے جب اس سفر پر جا رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زمین پر کچھ مٹی سے بنا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اے بہلول کیا بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں جنت کا محل بنا رہا ہوں. زبیدہ خاتون نے کہا کہ کیا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا 1 درہم قیمت ہے. اب 1 درہم تو بہت نارمل رقم ہے, آج بھی 1 درہم کتنے کا ہے؟ اس زمانے میں بھی درہم ایک نارمل اماؤنٹ تھی. دینار سونے کی اشرفی ہوتی تھی, درہم تو چاندی کا سکہ ہوتا تھا. انہوں نے فوراً جو ہے وہ درہم دے دیا اور گھر آ گئی. رات جو ہے جب زبیدہ خاتون سوئی تو تہجد پڑھ کے عبادت کر کے, تو لیٹ نائٹ میں ان کے شوہر نے انہیں جگایا اور کہا کہ اٹھو, خیریت تو ہے, کیا بات ہے؟ کہ میں رات سویا تو خواب میں نے ایک بہت خوبصورت باغ دیکھا. میں سیر کرنے لگا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون سا باغ ہے؟ تو کہا یہ تو جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس کی سیر کرتے کرتے مجھے ایک بہت خوبصورت محل نظر آیا. اس محل کے دروازے پر زبیدہ خاتون لکھا تھا. اے زبیدہ تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ میں نے آج جنت میں تمہارا محل دیکھا؟ زبیدہ خاتون کہتی ہیں عمل تو پتہ نہیں, آج میں جا رہی تھی, اللہ کا ایک نیک بندہ مجھے نظر آیا. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کا محل فروخت کر رہا ہوں. میں نے 1 درہم دیا, انہوں نے کہا جاؤ تمہیں جنت کا محل دے دیا. کہ زبیدہ جلدی چلو کہیں ڈیل ختم نہ ہو جائے. اب ہارون رشید اپنی سواری نکالتا ہے اور جناب شہر میں تلاش جاری ہے کہ حضرت بہلول دانا کہیں مل جائے. ایک کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے وہی مٹی کے گھروندے بنا رہے. ہارون رشید کہتے ہیں اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں. بیچو گے؟ کہاں بالکل بیچوں گا. قیمت کیا ہے؟ کہا اے ہارون اس کی قیمت تمہاری پوری سلطنت ہے, پوری سلطنت ہے. حضرت ہارون رشید کہتے ہیں کہ کل تو تم نے میری زوجہ کو 1 درہم میں بیچا تھا اور آج اتنے ریٹ بڑھ گئے. تو حضرت بہلول دانا کہتے ہیں اے خلیفہ, زبیدہ خاتون بن دے کر لے کر گئی تھی, تم دیکھ کر لینے آئے ہو, تم نے دیکھ لیا ہے وہ محل. بہرحال وہ بھی اللہ والے تھے. کہا اے بہلول دانا میں اپنی ساری سلطنت آپ کو دی, بس مجھے جنت میں محل دے دیں. تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ سلطنت کا میں نے کیا کرنا ہے, وہ تو ہماری ٹھوکروں پر ہے, جاؤ سلطنت بھی تم لے جاؤ اور جنت کا محل بھی تمہیں عطا کیا. اب یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے, لیکن ونس اگین میں نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہے کہ یہ واقعہ آپ کسی بھی محفل میں بیان کر دیں, کچھ لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں, مگر شیطان کئی لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی جو ہے کسی کو جنت عطا کر دے, کسی ایسی کرامت کیسے دکھا سکتا ہے. تو آج میں یہ نیت کر کے آیا تھا. تو ہم بعض اوقات اولیاء کرام کی شان کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہمارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, بہت سارے تو نہیں ہوتے, لیکن چونکہ نیو جنریشن اور پرابلم پتہ کیا ہے, اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آج جب سے سوشل میڈیا آیا نا, سب کو سننا ہے. اچھا سنتے سب کو ہیں تو پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تھا تو فلاں نے یہ کہا تھا. مجھے آج تک ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی درزی کے پاس گئے, اس نے آپ کا کپڑا بڑا اچھا سی کر دیا, تو آپ نے کہا یہ کپڑا بڑا اچھا بناتا ہے, میرا کرتا شلوار بالکل فٹ آتا ہے, میں اپنا نیا گھر بھی اس سے ہی بنوا لیتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں یار, درزی کا کام کپڑے سینا ہے, بلڈر گھر بنائے گا. کبھی ایسا ہوا کسی موچی کے پاس گئے, اس نے جوتا بالکل ٹھیک کر دیا, کاٹتا تھا جوتا,
آپ نے کہا جوتا سیٹ کر دیا، میری طبیعت خراب ہے دوائی بھی تم دے دو، آپ کہیں گے نہیں موچی جوتے سیے گا، ڈاکٹر دوائی دے گا۔ زندگی کے ہر شعبے میں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں، مگر دین اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ دین جناب ہر کوئی انٹرپریٹ کر رہا ہے اور ہم ہر کسی کی سنی جا رہے ہیں، اور اسی لیے کنفیوز بھی ہیں۔ ہمیں دین سیکھتے وقت بھی پہلا پیرامیٹر کیا بنانا ہوگا کہ میں اس کی بات سنوں جو کوالیفائڈ، جو سرٹیفائڈ، جو واقعی اللہ رسول کے دین کو جاننے والا ہے نا، مفتی ہے، عالم ہے، عاشق رسول ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اللہ رسول کا دامن تھاما ہے کہ نہیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں۔ اگر وہ واقعی عاشق رسول عالم دین ہے، اس کی بات سنیں تو پھر آپ کو کنفیوژنز نہیں ہوں گی۔ تو پہلی بات یہ ضروری ہے کہ ہم نے سیکھنا کس سے ہے۔ دین سیکھنے کے لیے بھی ہمیں پہلے پک اینڈ چوز کرنا ہوگا۔ اگر آپ ہر کسی سے بات سنیں گے تو اینڈ آف دا ڈے ہم کنفیوز ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہمیں آج اولیاء کرام کے بارے میں سمجھنا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ ولی کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیے گا۔ ولی کہتے ہیں عربی میں، اس کا ترجمہ بنتا ہے دوست۔ اب جس کو رب اپنا دوست بنا لے، اگر کوئی بہت بڑے آدمی کا دوست بن جائے، اب اس آدمی کی پاور اسے ملتی نہیں ملتی ہے؟ کوئی بہت بڑے منسٹر کا، کوئی وزیر اعظم کا، کوئی جناب بہت بڑے اربوں پتی شخص کا بہت کلوز فرینڈ بن جائے تو اس کے لیے چیزیں کتنی آسان ہو جاتی ہیں کہ میرا تو دوست ہے، ابھی میں پیسے لے آتا ہوں، ابھی میں کام کر لیتا ہوں۔ دنیا میں جب بڑے آدمی سے دوستی ہو تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، جسے رب اپنا دوست بنا لے اب اس کے لیے چیزیں آسان کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ خالق کا دوست ہو گیا نا، مالک کا دوست ہو گیا، اللہ نے اسے یہ عطائیں فرمائی ہیں۔ بہرحال اولیاء کرام کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ کتابوں میں اولیاء کرام کے بارے میں ہیں کہ اولیاء کرام وہ مقدس ترین ہستیاں ہیں کہ جن پر پہاڑ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اولیاء کرام سے وحشی جانور مانوس ہوتے ہیں، اولیاء کرام سے جانور بھی برکتیں حاصل کرتے ہیں، شیطان اولیاء کرام کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ جن پہاڑوں پر، وادیوں پر ولیوں کے قدم لگ جائیں وہ پہاڑ اپنے اوپر فخر کیا کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی شان کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ قیامت کے دن پھر جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے، جنت کی عمدہ سواریوں پر سوار ہوں گے۔ اولیاء کرام جنت میں اللہ پاک کے کلام کو سنیں گے، اور کیسے کیسے اولیاء کرام گزرے کہ آج ان کی ہم باتیں سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر آج سب سے پہلے میں اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ریفرنس کے ساتھ بات کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دیجئے اور قرآن و حدیث سے بات کیجئے اور کرامت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ چلے میں آج 2-3 قرآنی واقعات سے آپ کو آپ کی بات بھی سمجھا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہم سیکھتے بھی چلے جائیں گے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ حضرت مریم کون تھی پہلے یہ یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ والدہ ہیں۔ اس کا مطلب عورت نبی نہیں ہوتی تو آپ نبی نہیں ہیں، آپ ولیہ ہیں۔ بیت المقدس میں آپ ایک محراب کے پاس بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، اور اس زمانے میں اللہ کے نبی تھے حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی صورت اور ریفرنس لے لو، سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے 41 میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت مریم اس محراب پہ عبادت کرتی تھی، اور آپ کے محراب میں بے موسم کے پھل آتے تھے، سردیوں میں گرمیوں کے پھل ہوتے تھے، گرمیوں میں سردیوں کے پھل ہوتے تھے۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ اچھا، حضرت زکریا کا حال یہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر آپ کو بیٹے کی بڑی تمنا تھی، آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی، آپ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے، بڑھاپا آ گیا مگر آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اب میں ذرا یہ واقعہ روکتا ہوں اور اس میں سے پہلے سبق لیتا ہوں ہم سب کے لیے۔ حضرت زکریا کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اولاد کے تمنائی ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اولاد نہیں ہے، مگر زبان پر شکوہ بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بہت ساری تمنائیں ہوں گی، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی گھر مانگتا ہے، کوئی کاروبار، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ زبان سے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، یار میری تو دعائی قبول نہیں ہوتی، میں مکے مدینے میں گیا، میں نے فلاں بزرگ سے دعا کرائی، میں مزار پہ گیا، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا۔ تو پہلے اللہ پر یقین کرنا تو سیکھو نا۔ میں اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ بہت عرصے تک دعا مانگتے رہے، آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا آ گیا۔ سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ 2 حدیثوں سے بات کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یار میری دعائی قبول نہیں ہوتی، اور میرا ایک دوست ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، سجدے بھی کرتا ہوں، صدقے بھی کرتا ہوں، میری مسئلے حل نہیں ہوتے، اس کے حل ہو جاتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، شیطان ہے نا وسوسے ڈالتا ہے۔ حدیث سنو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں
جب اللہ کا کوئی نافرمان فاسق فاجر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، یہ دوبارہ نہ مانگے میرے سامنے۔ اور جب کوئی اللہ کا پیارا دعا کرتا ہے نا، اللہ کا حبیب دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ سچ بتاؤ یار، ہمارا کام جلدی ہو جائے یہ اچھا ہے، یہ کام تھوڑا ڈیلے ہو، مگر رب کبھی تو فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ اللہ پر بھروسہ تو کرو نا۔ اور دوسری بات کہ کیوں نہیں ہوتی بعض اوقات دعا قبول ہیں، یہ بڑا نارملی کئی بار میں نے بیانات میں مثال دی ہے کہ ہمارا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، اس کا گلا خراب، بخار، اور وہ رونے لگے کہ جناب مجھے آئس کریم کھانی ہے، جوس پینا ہے، ایسی چیز مانگے جو ہمیں پتہ ہے اس کے لیے اچھی نہیں ہے، ہم اسے رونے دیتے ہیں مگر اس کی ضد پوری نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں والد ہوں، مجھے پتہ ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے۔ تو بتاؤ نا، تم والد ہو، تمہیں پتہ ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے رب کو نہیں پتہ مجھے کب کیا دینا ہے؟ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، وہی میرے لیے بہتر ہوگا نا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں اولاد کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی۔ اب حضرت زکریا نے کیا دیکھا کہ بی بی مریم کی جو محراب ہے نا، اس محراب میں بے موسم کے پھل ہیں۔ پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو حضرت زکریا نے کیا خوبصورت ازیوم کیا کہ جب حضرت مریم کی اس محراب میں بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں، میری اولاد کا موسم تو چلا گیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، اب اولاد نارملی اس ایج میں نہیں ہوتی، مگر جو رب محراب میں بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ رب میری دعا سنے، اس محراب میں جا کے میں دعا کروں اور مجھے بے موسم میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا اس محراب میں چلے گئے، قرآن میں یہ واقعہ موجود، اور آپ نے جا کر دعا کی اللہ کی بارگاہ کہ اے اللہ مجھے تو اولاد دے دے، میری اولاد کا موسم تو چلا گیا، میری عمر کا موسم بھی چلا گیا، مگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد دے دے۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے یہ دعا قبول ہوئی، اللہ نے انہیں بیٹا بھی عطا فرمایا، بیٹے کا نام بھی یحییٰ رب نے عطا فرمایا، اسے نبوت بھی عطا فرما دی۔ اچھا اس واقعے سے دو مسئلے حل ہو گئے، مسئلے تو 3 حل ہوئے۔ دعا میں تاخیر پر رب سے شکوہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میٹر کیا سالو ہو گیا کہ کرامت حضرت مریم کی قرآن میں اس کا ذکر موجود۔ تیسرا بڑا زبردست مسئلہ حل ہو گیا، حضرت زکریا تو اللہ کے نبی ہیں، کہیں بھی دعا کرتے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار کیا ضرورت ہے فلاں جگہ جا کر دعا کرنے کی، گھر میں بیٹھ کے دعا کرو، اللہ سب جگہ سے سنتا ہے۔ بے شک میرا رب سب جگہ سے سنتا ہے، مگر اللہ والوں کے جہاں قدم لگ جائیں نا، اللہ والے جہاں عبادت کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں مگر محراب مریم میں جا کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری دعا سن لے، اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جہاں اللہ کی ولیہ عبادت کریں ادھر حضرت زکریا جا کر دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے، تو جس مزار میں اللہ والے موجود ہوں اس مزار کے قریب جا کر ہم دعا کریں تو اللہ کیوں نہ ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اب چلتے ہیں قرآن کے ایک دوسرے واقعے کی طرف، بلکہ میں مشورہ بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا، قرآن پڑھا کرو اور بما تفسیر پڑھا کریں۔ بڑی پیاری تفسیر قرآن ہے صراط الجنان، اس کو پڑھیں گے تو اور چیزیں کلیئرفائی ہوں گی۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، ون آف دا امیزنگ سورت آف قرآن، سورہ کہف، اس کو ضرور پڑھیں، ہر جمعے کو پڑھیں۔ اس کی فضیلتیں بھی ہیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پڑھنے والے کے لیے نور ہوتا ہے۔ تو سورہ کہف کیا ہے؟ سورہ کہف میں 3 بڑے امیزنگ واقعات ہیں، اوئے ہوئے اس کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی اسٹوریاں پڑھتے ہیں، قرآن کی کہانیاں پڑھو نا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی ملاقات کا ایک عجیب واقعہ اس میں موجود ہے سورہ کہف کی تفسیر میں۔ سورہ کہف میں غار والوں کا واقعہ بھی موجود ہے، اور سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی موجود ہے، جب وہ یاجوج ماجوج کے پاس جا کر انہوں نے دیوار لگا دی۔ یہ تو بھی ایک واقعہ ہونا بھی ہے نا، یاجوج ماجوج نے تو آنا ہے۔ یعنی قرآن میں ایسے ایسے ہسٹوریکل ایونٹ ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم قرآن پڑھتے نہیں نہ اپنے بچوں کو اس تفصیل سے پڑھاتے ہیں۔ یہاں میں ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں، بڑی پیاری کتاب ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، اردو میں ہے، اور اس کتاب میں قرآن کے تقریباً سارے واقعات موجود ہیں۔ یہ کتاب خرید لیں، روز کا ایک واقعہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، انٹرسٹ بھی لیں گے اور سنیں گے بھی۔ تو بہرحال اس سے کون سی کرامت کا ذکر ہے؟ اصحاب کہف جو تھے 309 برس تک غار میں سوتے رہے، فنا بھی نہیں ہوئے اور کوئی غذا بھی نہیں دی گئی۔ آج کوئی قومے میں چلا جاتا ہے، کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، یہ بندہ بستر پر پڑا ہوا ہے، مگر اس کو ٹیوب کے ذریعے خوراک دینی پڑتی ہے، ورنہ بستر پر تو ختم ہو جائے گا۔ بے شک وہ اٹھ نہیں پاتا، لیکن ڈاکٹرز اسے کچھ نہ کچھ خوراک دیتے ہیں۔ 309 برس تک اصحاب کہف اور غار کے کنارے پر ان کا کتا
وہ سوتے رہے، کوئی غذا نہیں ملی، کوئی فنا نہیں ہوئے، اور جب رب کا حکم ہوا تو دوبارہ بیدار ہو گئے۔ اور یہ واقعہ قرآن میں کیسا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ قرآن کہتا ہے اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی داہنی بائنی کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے۔ اس آیت میں اصحاب کہف جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، ان کی 3 کرامتیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1 جاگنے کی طرح اب تک سونا، نمبر 2 رب کی طرف سے کروٹیں بدلنا کہ نہ ان کے جسم ختم ہو رہے ہیں، بغیر غذا کے باقی ہیں، اور تیسری کرامت ان کی یہ ہے کہ ان کا کتا جو ہے وہ بھی 309 برس تک سلامت رہا، اور وہ بھی جب وہ اللہ والے اٹھے تو وہ بھی اٹھ گیا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کرامت کی ثبوت قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ایک اور ثبوت لے لو اور اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور وہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے، ملکہ بلقیس جو ہیں ان کے پاس آ رہی تھی، تو انہوں نے کیا کہا، اپنے جو رفقا تھے، اپنے جو حوالی تھے، آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ میرے سامنے لے آیا جائے۔ اب تخت کئی گز لمبا، کئی گز چوڑا۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ جس کا گھر جناب ملیر میں ہو کہ بھائی ہمارا اجتماع ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کے گھر سے اس کا بیڈ اٹھا کے یہاں لے آؤ، تو آپ کہیں گے ایسا پاسبل نہیں ہے، بیڈ کھلے گا، سوزوکی میں لوڈ ہوگا، یہاں آئے گا، واپس انسٹال ہوگا، اجتماع ختم ہو جائے گا، بیڈ نہیں آ سکتا۔ ہم کراچی کے ایک علاقے سے نہیں لا سکتے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں ملک سبا سے اس کا تخت لے کر آیا جائے۔ اب حضرت سلیمان کی بادشاہی جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، تو ایک جن آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت میں آپ کی خدمت میں اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ حضور ابھی آپ کھڑے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، میں چاہتا ہوں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے پاس ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو آپ کا صحابی تھا، آپ کا امتی تھا، اور اس کے پاس اللہ کے نام کا علم تھا۔ اس نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو حاضر کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آگے قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، آپ نے دیکھا وہ سامنے آ گیا، تخت بات جاری اور تخت آ گیا۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہاں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اتنا بڑا کمال حضرت سلیمان اور آپ کی امتی نے دکھایا، مگر یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے، میں نے کچھ کیا۔ کیا فرمایا اللہ والوں نے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سیکھنے کو یہ ملا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی کمال مل جائے، کوئی شہرت مل جائے، اللہ پاک نے کسی کو چہرہ اچھا دیا، کسی کو آواز اچھی دی، کسی کو مال دیا، کبھی یہ نہ سمجھے یہ میرا کمال ہے، اسے یہی کہنا چاہیے کہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے۔ اور یہی انداز اختیار کرنا چاہیے، کبھی تکبر میں نہ آ جانا کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میری کوششوں سے ملا ہے۔ کہ جب بندہ اس کیفیت میں آتا ہے تو وہ رب جب چاہتا ہے وہ نعمتیں واپس چھین لیتا ہے، کیونکہ جو شکر نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، کفران نعمت کرتا ہے، اس کی نعمتیں جو ہے وہ چھین لی جاتی ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے قرآن سے 3 واقعات بیان کر دیے۔ اب حضرت سلیمان کا جو امتی تھا وہ کون تھا؟ وہ اللہ کے ولی تھے۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہے نا، بالکل بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر ہمارے آقا وہ تو سب سے اعلیٰ ہے نا، وہ تو حضرت سلیمان کے بھی آقا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اے امتیوں تمہارے تمہیں مبارک ہو، ہمارے آقا تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، تو میرے آقا کی امت بھی تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ میرے آقا کی امت کے اولیاء وہ پچھلی ساری امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو جب حضرت سلیمان کی امت کا ایک ولی کرامت دکھا سکتا ہے تو میرے آقا کی امت کے غوث اعظم کیوں نہیں کرامت دکھا سکتے؟ داتا گنج بخش کیوں نہیں کرامت دکھا سکتے؟ اللہ نے پچھلی امتوں کے ولیوں کی کرامتیں قرآن میں ذکر کی، تو نبی پاک کی امت کے اولیاء کرام کی اگر ہم کرامت سنتے ہیں تو وائی وی آر گوئنگ فار کنفیوز؟ ہم کیوں کنفیوز ہوتے ہیں؟ جب اللہ والے ہیں، اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب میں ایک حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، اور اس حدیث کے پیرائے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ اولیاء کرام جو ہے نا، پہلے یہ بات سمجھ لیں، اولیاء کرام کی ایکچوئل کوئی ہمارے پاس نشانی نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کا نام قرآن میں موجود ہے، جن کا موجود ہے،
اور صحابہ کون ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا یا ان کی صحبت اٹھائی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ مگر اللہ کا ولی کون ہے یہ ہم نہیں پہچان سکتے، بلکہ احادیث میں اور روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ آج کی اس محفل میں کتنے اولیاء بیٹھے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی موجود ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اور ایک حدیث اب جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ بہت زیادہ ایک طرح سے انکریجنگ بھی ہے اور الارمنگ بھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل جنت گرد آلود چہرے، بکھرے بالوں والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر بادشاہوں کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، عورتوں کو نکاح کا پیغام دیں تو انکار کر دیا جائے، جب بات کریں تو ان کی بات نہ سنی جائے، ان کی ضروریات ان کے سینوں میں مچل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایسے جنتی ہیں کہ بروز قیامت ان میں سے ایک کا نور بھی تمام لوگوں پر تقسیم کیا جائے تو تمام کو پورا ہو جائے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب اس پوری بات سے جہاں ہمیں اپنا عقیدہ، اپنے عقائد اور جو ہمارے یوں سمجھیے کہ اعتقادات ہیں وہ کلیریفائی ہو رہے ہیں کہ اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہوتا ہے، وہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملے گی جو ہمارے اخلاق کے لیے بڑی ضروری ہے کہ ہمیں ایچ اینڈ ایوری پرسنالٹی کا ادب کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کے ہر بندے سے محبت سے بات نہیں کرنی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہیں اللہ کا ولی نہ ہو، اس کا مرتبہ بڑا نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو رب ناراض ہو جائے گا نا۔ میرا جتنا چھوٹا سا مطالعہ ہے اب تک میں نے 2 ہی ایسے کام پڑھے ہیں پیارے اسلامی بھائی، اللہ کریم نے اعلان جنگ فرمایا ہے، ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا۔ ان 2 قسم کے لوگوں کے لیے رب نے فرمایا کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ رب سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ بربادی ہونا ہے نا۔ اگر میرا کوئی ایسا بھائی یہاں بیٹھا ہے جو سود پہ مبتلا ہے، سود کماتا ہے یا سود پہ ماں پیسے دیتا ہے یا سود سے پیسے لیتا ہے، نہ کرو ایسا۔ ہم نے برباد ہوتے ہی دیکھا ہے جنہوں نے سود پر اپنے کاروبار کو کھڑا کیا، تھوڑے دنوں کا عروج ضرور ملتا ہے مگر پھر فیکٹریاں اور گھر بھی بکتے دیکھے اور سب کچھ تباہ ہوتے دیکھا۔ ارے رب سے جنگ ہو رہی ہے نا، اور اس کے بعد اگر یہاں بچ بھی گیا تو قیامت کے دن تو جواب دینا ہے نا۔ تو آج اس مبارک اجتماع میں یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، مجھے اندازہ ہے میں ملا بھی ہوں ایسے لوگوں سے جو کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے کہ سود کا کام نہیں کرنا چاہیے، مگر میں پھنس گیا ہوں، اگر میں سود کا کام ختم کروں گا تو مجھے اپنی چیزیں بیچنی پڑ جائیں گی، میرا لائف اسٹائل نیچے آ جائے گا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو آپ نے دنیا میں کرنا ہے، ادھر بنگلوں میں رہنا ہے، ادھر لگژری لائف اسٹائل اپنانا ہے، اور قبر میں اگر سانپ بچھو آ گئے تو کیا کرو گے؟ ادھر اگر جہنم کا عذاب تمہارا مستحق بنا تو کیا کرو گے؟ ادھر سیکریفائس کر لو۔ کئی لوگوں پہ آ کے بتاتے ہیں کہ یار جب سود کا کام ختم کر رہے تھے نا ڈر تھا کہ سب کولیپس ہو جائے گا، مگر اللہ نے غیب کے خزانوں سے ایسا دیا کہ پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے۔ اللہ رزق دینے والا ہے نا۔ ہمیں یہ جتنے بھی حرام کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم رشوت کا کام کر رہے ہیں، ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، مگر ہمت نہیں کر رہے ہوتے۔ خدا را ایک بار ہمت کر لو۔ مجھے وہ واقعہ بھولتا نہیں، ایک بار ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی کے فیضان مدینہ میں بیان تھا، ایک اجتماع تھا، حدیث کے حلال پر ہی بیان ہو رہا تھا۔ تو اجتماع کے بعد ایک نوجوان آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے بات تو بہت اچھی کی ہے، اور ہمارے یہاں یورپ میں اسٹور ہے میرا، اور ہمارے اسٹور پر شراب بھی بکتی ہے، جو یورپ گئے انہیں پتہ ہے کہ وہ نارمل ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میں حرام کر رہا ہوں لیکن شراب کا ریشیو زیادہ ہے، اگر میں شراب بند کر دوں گا نا میرا اسٹور کا کرایہ بھی نہیں نکلے گا، میرے بچوں کی روزی کا کیا ہوگا، میں چاہتا ہوں میں چھوڑ دوں لیکن کیسے چھوڑوں؟ تو اس مبلغ دعوت اسلامی نے اسے 2-3 باتیں کہیں جو میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ جو یہ سوچتا ہو کہ یار بات ٹھیک ہے مجھے حرام نہیں کمانا مگر میں کیسے چھوڑوں، میرا سب کچھ چلا جائے گا۔ اس مبلغ نے اس نوجوان سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تم غلط کر رہے ہو، حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہاں۔ تمہیں روزی مل رہی ہے؟ کہتا ہاں۔ کہ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ تم حرام کماؤ تو تمہیں پیسے ملیں گے اور حلال کماؤ گے تو رزق دینے والا مالک روزی بند کر دے گا؟ رازق کون ہے؟ اللہ۔ اس نے کہا اللہ، تو تمہیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ نوجوان زاروں کی طرح رونے لگا۔ 1-1.5 سال بعد وہ مبلغ پھر گئے اٹلی، وہ تو بھول گئے تھے مگر وہ نوجوان اجتماع کے بعد آ گیا، کہتا حضرت یاد ہے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہ کون؟ کب آپ نے مجھے کہا تھا کہ اللہ روزی دینے والا ہے، شراب بیچنا چھوڑ دو، آپ تو چلے گئے یہ کہہ کر، میں روتا رہا سوچتا رہا، میں نے شراب چھوڑ دی حضرت، وہ دن ہے آج کا دن ہے، اللہ نے میرے کاروبار میں اور برکت ڈال دی ہے۔ اچھا یہ قرآن کا وعدہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ قرآن میں فرماتا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا یہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں. غیب سے آئیں گے، کیونکہ آپ نے ایک حرام کا دروازہ بند کر دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی طرف چل پڑے ہو. اور آگے اس قرآن کی آیت کا حصہ کتنا پیارا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو آج یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہم نے حرام کی طرف نہیں جانا. ایک لقمہ بھی حرام کا نہ کھانا ہے نہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے. تھوڑا بھی ہوگا اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. پیسے بہت ہے لوگوں کے پاس، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، نیند نہیں آتی، ٹینشن ہے، کیا کرنا اس پیسے کا کہ لائف ہی ٹھیک نہیں ہے. حلال تھوڑا بھی ہو اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری بات جو ہم نے حدیث سے سنی تھی کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اس سے کیسے بچ سکتے ہو کہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ. ابھی تو ہم نے حدیث پڑھ لی نا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی محفل میں کوئی نہیں بلاتا. کیا پتا میرا ڈرائیور، میرا ملازم، میرے گھر میں کام کرنے والا، میری فیکٹری پر کام کرنے والا جس کو میں روز ڈانٹتا ہوں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کیا مرتبہ رکھتا. آقا نے تو یہ فرمایا نا اس کو محفل میں بھی نہیں بلاتے لوگ، اسے نکاح بھی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. پراگندہ بال ہوتے ہیں، مگر مقام یہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھا لیں تو رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. بلکہ یہاں میں ایک مشورہ بھی دوں گا آپ کو. کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونے لگے نا آپ کو کہ یار چیزیں بہت اچھی جا رہی تھی، کاروبار بھی ٹھیک تھا، فیملی بھی ٹھیک تھی، ایوری تھنگ از ویری گڈ، صحت بھی ٹھیک تھی، اور آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونے لگی ہیں. یار کاروبار ڈاؤن ہونے لگ گیا، نقصان ہونے لگ گیا ہے. گھر بار میں بھائی بہن سب بڑی محبت سے رہتے تھے، جھگڑے ہونے، بات بات پہ جھگڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں. میری صحت بالکل ٹھیک تھی، اب ڈاؤن ہونے لگ گئی ہے. چیزیں جب تتر بتر ہونے لگے نا، چیک کر لو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی اللہ والے کی ہائی تو نہیں لے لی. یہ ضروری ہے، کیونکہ جب ان کے ہاتھ اٹھ جائیں نا، جب مظلوم کا ہاتھ اٹھتا ہے نا تو پھر عرش تک پکار جاتی ہے. زندگی کا ایک فارمولہ بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے ہائے نہیں لینی، ہم نے دعائیں لینی ہیں. ہم نے دل توڑنے نہیں ہیں، ہم نے دل جوڑنے ہیں. ہم نے ہر مسلمان کی عزت کرنی ہے. آج آپ کو میں نے حدیث سنا دی ہے کہ یہ لوگوں میں چھپے ہوئے ہیں اللہ والے، ان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہم کس منہ سے کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں، کسی کی دل توڑ سکتے ہیں، کسی کو جناب کیا کیا نہیں کہتے لوگ، کس طرح ڈسکریج کرتے ہیں. تو آج کے اس اجتماع میں جہاں ہم نے کرامت کا ثبوت قرآن سے سنا، اولیاء کرام کی شان کے بارے میں سنا، وہاں ہم یہ میسج بھی لے کر جائیں کہ ہم نے ہر مسلمان سے محبت سے پیش آنا ہے. ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک بندے کی جو ویلیو ہے نا، دیکھو اس حدیث سے سمجھ آئے گی. آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. اور سنو آگے کیا فرماتے ہیں، ومن آذانی فقط آذ اللہ، کہ جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جس نے اللہ کو تکلیف دی. اب بات کہاں تک جائے گی؟ تو پلیز خاص طور پر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہم نارملی اپنی اسٹیٹس کے لوگوں سے بڑی محبت سے مل رہے ہوتے ہیں، دعوت میں بھی بلا رہے ہوتے ہیں، ان کی دعوت میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی موٹی بات کو اگنور بھی کر دیتے ہیں. یار وڈو ماڑو ہے نا، کوئی گال نہیں، وڈو ماڑو پوتے نہیں جگہ تے آئے ننڈے ماڑو سے ودارے تھڑکو. ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور میں پنجابیوں کا ایک جملہ جب سے سنا ہے نا، کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جملے کی شاید وہ ہیبت آپ نہ محسوس کر سکیں. ایک بندے نے جب یہ جملہ کہا تھا نا، مجھے فیل ہوا تھا جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا مضبوط آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. پنجابی میں ماڑا کہتے ہیں کمزور کو. میں نے کہا یہی کیوں کہا آپ نے؟ کہ جو کمزور ہوتا ہے نا اس کے ساتھ رب کی رحمت ہوتی ہے. ہاں جب کمزور ہاتھ اٹھاتا ہے نا، کیونکہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا، اس کی کوئی سورس نہیں ہے، اس کی کوئی بات بھی نہیں سنتا، مگر جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو وہ عرش تک جاتی ہے. تو آپ اپنے اطراف میں سب سے پہلے تو چیک لسٹ یہ بنائیں کہ کمزور کون کون ہے. آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے ملازمین میں، پہلے ان کا ہاتھ پکڑ لو، ان کا دل جیت لو. کیا معلوم ان کے ہاتھ اٹھ گئے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کمزوروں، اب نبی پاک علیہ السلام کی احادیث بھی اس طرح کی ملتی ہے. مضمون ہے کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو میری امت کے مسکینوں اور کمزوروں میں مجھے تلاش کرو. اللہ کے حبیب تو ان سے اتنی محبت فرماتے اور ہم ان کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے. اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں، کیا معلوم یہ اللہ کا ولی ہو، کیا معلوم اس کا مرتبہ کیا ہو. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء کا فیضان عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پیران پیر کی کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. غوث اعظم کی سیرت کا پہلو کیا تھا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کی، 15 ایئرز تک، 15 سال تک روزانہ قرآن پاک پورا ختم کیا. اب میں کوشچن کرتا ہوں 11ویں منانے والا، قادری کہلانے والا،
غوث پاک تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں اور غوث پاک کا مرید کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. یہ کیسا اولیاء کرام کا نقش قدم پر چلنے والا ہے؟ وہ 15 سال تک روزانہ پورا قرآن پڑھے. مگر ایسا بھی بھائی ہو سکتا ہے یہاں بیٹھا ہو جس کو اب تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. کتنا پڑھتا ہے یہ تو کوئی ہی بات کی بات ہے نا. تجوید کے ساتھ مخارج سے اب تک قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا. کیسے ملے گا اولیاء کا فیضان؟ تو اگر واقعی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور اولیاء کرام کا فیضان لینا ہے نا تو ان کی فٹ اسٹیپ کو فالو کریں. ہم بالکل نیاز کھانے والے ہیں، نیازی ہیں، مگر اس سے پہلے نمازی ہیں. نماز تو فرض ہے نا. تو بہرحال آج نیت کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں گے اور پھر دیکھیں اولیاء کا فیضان کیسے ملتا ہے. اللہ کریم آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم نے قرآن شریف کے ذریعے جو اولیاء کا مقام سنا، کرامات اولیاء کے بارے میں سنا، اللہ کریم ہمیں بھی اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے. بلکہ آخر میں ایک اور خوبصورت بات کہہ دیتا ہوں، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا. ہاں، ابھی آج کے دور میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، اور چونکہ نبی پاک ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی پاک کا صحبت اٹھانا ضروری ہے اس کے لیے. مگر آج کے دور میں کوئی ولی بن سکتا ہے. ہاں، تو یہ دعاؤں میں شامل رکھیں. میرے پیر و مرشد کی دعا پر میں آج کے اس بیان کو ختم کرتا ہوں. بڑی پیاری دعائیں، ہاتھ اٹھائیے. کیا معلوم آج کے اس اجتماع کی برکت سے ہمیں بھی اللہ اپنا ولی بنا لے، اور اب جسے چاہے بنائے.